بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ یہ خبریں باقاعدہ طور پر چلائی جا رہی ہیں جی، اور یہ جان بوجھ کر چلائی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ یہ وجہ میں بھی آگے چل کے بتاؤں گا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنے وکلاء کو سے کہا ہے کہ ذرا عمران خان صاحب کی کیسز کی تفصیلات مجھ تک پہنچائیں، اور وہ عمران خان صاحب کی آزادی کے لیے کوئی کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کی کچھ ڈیٹیلز میرے پاس آئیں، اور یہ خبروں کی نکالنے کی وجہ کیا ہے وہ ڈیفینیٹلی آگے چل کے میں نے آپ کو بتانا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کچھ اہم ترین چیزیں جو آپ کے ساتھ پیش کر دی ہیں، اس میں سب سے پہلے آج کا ذرا پہلے دن سب سے پہلے ڈسکس کر لیں۔ کوئی شک نہیں اہم ترین دن ہے، دو اہم کیسز ہیں جس نے پاکستان کے سیاسی معاملات اور پاکستان کے کئی ایسے اس وقت ہارڈ کور جو قانونی معاملات ہیں ان کو لے کے چلنا۔ سب سے پہلے سال 9 مئی کے حوالے سے جو 102 افراد گرفتار ہیں، ملٹری کی حراست میں ہیں، فوج کی حراست میں ہیں، ان کا جو کیس ہے وہ ٹرائل باقاعدہ وہ چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے، یعنی فوجی عدالتوں میں چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے، یا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اس کے حوالے سے جو درخواست ہے نا، 5 رکنی بینچ ہے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب جس کی سربراہی کر رہے ہیں، دیگر مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، جسٹس عائشہ صاحب ہیں، اور ٹوٹل کل 5 یہ جج ہیں، تو جسٹس آفریدی وغیرہ بھی ہیں۔ تو انہوں نے وہ فیصلہ کرنا ہے، اور سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی۔ دوسرا اہم ہے 90 دن میں انتخابات کے حوالے سے، اور وہ بھی بڑا اہم ہے، اور دونوں کیسز میں نے آپ کو بتایا کہ آئندہ کے حالات کا تعین کرنا، رخ بتانا ہے۔ تو سب سے پہلے ذرا میں فوجی عدالتوں کے حوالے سے بتاؤں تو جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں یہ 5 رکنی کر رہا ہے، اور ڈرامائی تبدیلی کل ہی آنا شروع ہو گئی تھی یہ فوجی عدالتوں میں کیس چلنے کے حوالے سے نا، ٹرائل سویلین کے ٹرائل کرتے کل کس طریقے سے آئی تھی؟ وہ یہ آئی تھی کہ حکومت نے سپریم کورٹ میں بروز اتوار یہ درخواست جمع کرا دی، یعنی اپنا موقف جمع کرا دیا ہے کہ بھائی اس سے پہلے کہ آج ہم سے جسٹس اعجاز الحسن پوچھ لیں تو ہم خود ہی بتا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سویلین کا باقاعدہ یعنی 102 افراد کا باقاعدہ ٹرائل فوجی عدالتوں میں شروع ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی، شروع ہو چکا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو انشور کرایا تھا، ادارے سے پوچھ کے، یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ کے انشور کرایا تھا کہ جب تک سپریم کورٹ اس کیس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دے گی تب تک کسی بھی سویلین کا ٹرائل نہیں ہوگا، اس کا آغاز نہیں ہوگا۔ تو بس کل انہوں نے کہا نہیں، باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا۔ اور پھر بھی بتا رہا ہوں، سلمان اکرم راجہ کسی جنید صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور وہ پتہ چلا ہے کہ ان کا فیصلہ بھی سنا دیا گیا ہے، یعنی ان کا ٹرائل کمپلیٹ بھی ہو چکا ہے، یعنی کچھ افراد کا یہاں تک بھی خبریں چل رہی تھی۔ تو بہرحال وہ باقاعدہ ہو گیا، ٹرائل شروع ہو چکا ہے، اور یہ تھا تو عدالتی حکم کے بغیر ہوا، یہ بڑی بات تھی۔ تو اس میں انہوں نے آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ انہوں نے کہا اس کے تحت یہ ہوا ہے، اور حکومت نے اس کو کنفرم کیا اور سپریم کورٹ میں بھیج دیا۔ تفصیلات بتائی انہوں نے کہا GHQ پہ حملے میں جو افراد ملوث تھے، کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے میں حملے میں جو لوگ ملوث تھے، حمزہ کیمپ، اس کے علاوہ بنو کیمپ، ISI کا دفتر، میاں والی بیس، یہ ان تمام کے حملے میں شامل یہ افراد تھے۔ اور تفصیل میں یہ لکھا ہے جو قصوروار نہیں ہوگا ان کو آزاد کر دیا جائے گا، اور جو قصوروار ہوں گے ان کو معمولی سزا دے کے دی جائے گی، اور متعلقہ اگر سزا کے بعد متعلقہ فورم سے رجوع بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور آج کی سماعت سے چیزیں واضح ہوں گی کہ جسٹس اعجاز الحسن ان تمام توجیحات میں کس حد تک مطمئن ہے، یہ پتہ چلے گا۔ وہ اس بینچ میں تھے نا جس بینچ میں یہ روکا گیا تھا، تو آج یہ پتہ چلا سینئر موسٹ جج ہے قاضی فیصل صاحب کے بعد انہوں نے ہی چیف جسٹس آف پاکستان بننا۔ تو یہ بہت اہم کیس ہے، پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل کا سوال ہے، اس میں ان کے کچھ لوگوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ تو یہ چیزیں ڈیفینیٹلی آگے ہیں، خود عمران خان صاحب بھی اس کے اندر آ رہے ہیں۔ تو یہ ہونا ایک تو ٹھیک ہے۔ دوسری جو اہم ترین چیز ہے، اس میں ایک معجزہ بھی ہوا ہے کل، وہ معجزہ یہ ہوا ہے کہ 9 افراد جن کے ٹرائل ہو رہے ہیں نا، انہوں نے سپریم کورٹ میں لکھ کے دے دیا، جن کے فوجی عدالت میں ٹرائل ہو رہے ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں لکھ کے دے دیا کہ جناب اب کہتے ہیں جو آپ کا حسن کرشمہ ساز کا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم فوجی عدالتوں میں جاری ٹرائل کے حوالے سے مکمل طور پر پر اعتماد ہیں، ہمیں فوجی عدالتوں میں ٹرائل پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا، مگر ایسا ہو گیا، مطلب جس چیز سے ادارے کی
قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے جھگڑا ہو سکتا تو وہ وجہ ہی ختم کر دی. وہ جن کا ٹرائل ہو رہا ہے وہی کہہ رہے ہیں ہمیں ٹرائلیاں چاہیے, تو پھر کیا ہوگا؟ لیٹس یہ پوائنٹ بھی آج سامنے آنا نا جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے سامنے. دیکھتے وہ جو وجہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی وہ عدالت تسلیم کرتی ہے کہ نہیں کرتی. لیٹس یہ بھی ایک بڑی چیز ہے. دوسرا جی وہ تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو دوسرا کیس دیکھ رہے ہیں, اس کی دیگر ججز میں جسٹس اطہر من اللہ شامل ہیں اور جسٹس امین الدین شامل ہیں 90 دن میں انتخابات کے حوالے سے. تو آج الیکشن کمیشن نے سمن جاری ہے جی, الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری ہے. آج انہوں نے بتانا بھائی کیا کیا آپ نے, اندر کیا چل رہا ہے آپ کے. الیکشن کمیشن ہر جگہ 2 نمبری کریں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے 2 نمبری نہیں کر سکتی. یہاں ان کو ہر حال میں سچ بتانا ہوگا, حقیقت سے آشکار کرنا ہوگا کیا ہے. اس حقیقت کی بنا کے اوپر وہ جو پچھلے نوٹسز ہیں ان کے اوپر کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ کچھ بھی ہو میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی پوری کابینہ توہین عدالت کے مرتکب ہو چکے ہیں, آئین توڑنے کے مرتکب ہو چکے ہیں, کیونکہ 90 روز کے اندر انتخابات عدالتی حکم کے باوجود انہوں نے نہیں کروائے تھے پنجاب اور کے پی کے میں, اور اب بھی یہی ہو رہا ہے. تو یہ میں نے بولا کہ اس کیس کا تعلق بھی پاکستان کے مستقبل کے ساتھ اٹیچ ہے. اچھا 2 چیزیں اور ہیں جی. اب 24 تاریخ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتانا تھا, ایک اور چیز بھی تھی آج نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی. نواز شریف صاحب کے حوالے سے تھی کہ آج ان کی سزائیں اور وکلا کی جو اسٹریٹجی, وہ تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ نواز شریف صاحب چوتھے بار کے وزیر اعظم ہیں. تاریخ نہیں ہے ہمارے الیکشن کی پتہ کہ الیکشن کب ہونا ہے, لیکن ہمیں وزیر اعظم کا ضرور پتہ دیا ہوا ہے کہ وزیر اعظم کس نے ہونا ہے. تو اشارے سب کو دیے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نا ان کی اپیلیں بحال کرانی ہے نواز شریف صاحب کی نا. اپیلیں ضمانت کے حوالے سے یا پروٹیکٹیو بیل کے حوالے سے یا کیس کی ضمانت, اپیلیں تب بحال ہوں گی جب سزا معطل ہوگی. اب ایک وقت میں یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی, اول تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک کی درخواست کے اندر یہ سب کچھ ہو. لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف صاحب کے وکلا اس طریقے سے پہلے رجوع کریں گے کہ اپیلیں بھی دائر ہو جائیں اور ان کی سزا بھی معطل ہو جائے. باقی 24 تاریخ کو میاں محمد نواز شریف صاحب خود عدالت کے سامنے پیش ہو جائے گی, کیونکہ نواز شریف صاحب مری پہنچ گئے ہیں. 3 دن انہوں نے مری میں رہنا ہے. 24 تاریخ کو ان کی پیشی ہے اور تمام ٹکٹ ہولڈرز کو کہہ دیا گیا ہے کہ پہنچیں نواز شریف صاحب کی پیشی کے اوپر. تمام ٹکٹ ہولڈرز کو یہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. یاد ہے نا کل کیا کہتے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ جب کوئی ہوتا تھا؟ جی ہاں, یہ خود دیکھیں کیا کرتے ہیں. تو یہ ہے. تو نواز شریف صاحب بہرحال مری پہنچ گئے, وہیں سے انہوں نے عدالتوں کا سامنا کرنا ہے. آج عمران خان صاحب کے اوپر اور شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر سیفر کیس میں فرد جرم ہر حال میں عائد ہونی ہے جی. اور جیل ٹرائل کے حوالے سے درخواست تھی, وہ مسترد ہو چکی ہے. جیل میں ٹرائل بھی ہونا ہے. جیل اسپیشل کورٹ کی کہ ہونے وہ لیگل ہے یا نہیں ہے, اس پہ بھی فیصلہ محفوظ ہو چکا تھا, وہ بھی سنا دیا گیا. اسپیشل کورٹ کا بھی کوئی مسئلہ تھا. اب سیفر کو انہوں نے تیزی سے چلانا ہے. ہاں رات کو خواجہ 2 خبریں تھیں اس کے ساتھ ہی اٹیچ کر دیتا ہوں. رات کو خواجہ آصف صاحب نے ضرور کہا, انہوں نے کہا نواز شریف تحریک انصاف سے بھی بات کریں گے, انہوں نے یہ نہیں کہا عمران خان سے بات کریں گے. تو عمران خان کے بغیر تحریک انصاف ہے؟ بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں. یہ اچھا کی بات ہے, کیونکہ جب ہوگا تو پھر ہم بھی خوش ہوں گے کہ یار یہ سب سارے ایک ساتھ بیٹھ گئے ہیں. تقریر میں تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی تمام طاقتوں کو, سیاسی جماعتوں کو اور اداروں کو مل بیٹھ کر آگے چلنا ہے اور آگے لے کے بڑھنا ہے. تو یہ چیز ہے. اور مگر ایک اور چیز تھی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے, باقاعدہ خبر پھیلی بھی ہے جی, میں آپ کو عوام نہیں سنا, کہ نواز شریف صاحب نے وکلا سے نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کے کیسز کی تفصیلات پوچھی ہیں, اور نواز شریف ان فیوچر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوشش کریں گے. یقین کرنا نہ کرنا تو علیحدہ بات ہے, یہ تھوڑی زیادہ نہیں ہو گئی؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.